ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام. میں عالم اسلام کو ڈاکٹر پروفیسر شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنے آستانہ عالیہ للہ شریف کی جانب سے سب احباب کی جانب سے ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت پیارا پروگرام انعقاد کیا گیا ہے منصفی پروگرام. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر وفیت رکھے ہم اور قادری صاحب کو لمبی عمر عطا. قادری صاحب کو 70ویں سالگرہ پر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الاسلام ایک نہایت ہی امن سفیر امن کے طور پہ پوری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں. ان کا جو تعلیمی مرکز ہے تعلیمی حساب سے اس وقت وہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں. ہم ان کو اور ان کے تمام کارکنوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سر تھوڑا نام پلیز ہو. اس موقع پر حضرت شیخ الاسلام کی برتھ ڈے پر ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے ذلات کو تادیر امت مسلمہ کے سر پر نفع بخش سایہ کے طور پر سلامت قائم رکھے. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بعد از حمد و صلاۃ اللہ عالمی سفیر امن حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر سفیر امن سیمینار میں ہم سب حاضر ہیں. میں سب سے پہلے تمام اپنے معزز مہمانان گرامی قدر کو اور شعبۂ زندگی سے ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے معززین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے پاکستان عوامی تحریک تحصیل پنڈ دادن خان کی طرف سے تحریک منہاج القرآن تحصیل پنڈ دادن خان کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. آج کے اس سفیر امن سیمینار کا آغاز ہم اللہ رب العزت کی پاک کلام سے کرتے ہیں. میں دعوت صحیفہ انقلاب کے لیے ملتمس ہوں بڑے ادب سے عالم بعمل زینت القرہ قاری محمد اکرام سعیدی صاحب کہ آپ تشریف لائیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون. صدقت يا آله وصحبه وبارك وسلم اللهم
على سيدنا ومولانا محمد طاہر جی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر طاہر جی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر ایسی پلا جس کا نشہ ساری عمر رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہم کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی ارے میرے جرموں تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد سوگار عزت و احترام کے لائق عزت مآب استاد مکرم حضرت العلام علامہ محمد انور قریشی صاحب مرتضی اللہ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ رضویہ بن خان اور عزت مآب لائق عزت تکریم حضور صاحبزادہ والا شان آستانہ عالیہ اللہ شریف اور قابل تکریم لائق محبت سٹیج کی زینت اس قوم کے رہنما اور عظیم رہنما عظیم شخصیت جناب چودھری نظر محمد گوندل صاحب جملہ مہمانان گرامی حضرات وقت کیونکہ کم ہے تو میں ہر ایک کا نام نہیں دے پاؤں گا ہر ایک قابل احترام ہے ہمارے لیے آج کی اس تقریب میں تشریف لانے والا ہر مہمان VIP ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آج 19 فروری ہے اور قائد ڈے کے نام پر آج کی یہ تقریب کا انعقاد ہے قائد کون ہے جنہیں دنیا جانتی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرتضی اللہ میں ایک جملہ عرض کر کے دوسرے جملے پہ سمیٹ دوں گا یاد رکھیں کہ کسی شخص کے لیے بھی اپنی انسانی زندگی کے اندر کامیابی کی معراج تک جانے کے لیے کامیاب زندگی کے عروج تک جانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا یک وقت ضروری ہے چاہے وہ کسی طبقہ سے کسی شعبہ سے تعلق رکھتے
اساتذہ ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سیاستدان ہوں، صحافی ہوں، الغرض زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان میں کامیاب ترین انسان بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا از حد ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک بھی ناقص رہ جائے، کمزوری رہ جائے، تو انسان کو درجہ کمال نہیں مل سکتا. دو کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ وہ انسان جس شعبہ میں بھی تعلق رکھتا ہے اس کے اندر اس کو قابلیت نصیب ہونی چاہیے. قابلیت کا ہونا از حد ضروری ہے. اور نمبر دو، قابلیت کے ساتھ صالحیت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اپنے فن کا ماسٹر نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، اس میں اس کو ادراک نہیں ہے، فہم نہیں، شعور نہیں، اس کے اندر اس نے مہارت پیدا نہیں کی، تو وہ کبھی بھی درجہ کمال کا انسان نہیں بن سکتا اور اپنی منزل کو نہیں پا سکتا. اور اگر قابلیت اپنے فن میں، مہارت میں، شعبے میں ہے، مگر صالحیت، نیکی، تقوی، طہارت، زہد، ورع اس کے اندر اگر اس کو درک نہیں ہے، کمال نہیں ملا، وہ ان صفات سے متصف نہیں ہوا، تو صالحیت کے بغیر، نیکی کے بغیر بھی وہ فقط قابلیت کے زور پر بھی کمال درجہ نہیں پا سکتا. گویا دو چیزیں ضروری ہیں، قابلیت اور صالحیت. اب آپ میں اگر زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے اندر، اپنے فن میں، شعبہ میں کمال پیدا کریں، قابلیت لائیں. وہ قابلیت آئے گی تو ساتھ پھر صالحیت لائیں. صالحیت کے اندر آپ کو دن کے اندر بھی مخلوق کے ساتھ اچھا پیش آنا ضروری ہوگا. جو مخلوق کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا، نیکی نہیں کر سکتا، قوم کی اچھی فکر نہیں کر سکتا، قوم کی فلاح کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتا، اس کی سٹرگل انسانیت کے لیے نہیں ہے، تو وہ کبھی نیکی کی راہ پر اپنے آپ کو مت جائے. تو وہ ہے جو بندہ رات کو تہجد کے وقت مصلی پہ آئے. ہاں، اس جیسا نیک کون ہو سکتا ہے جس کو مولا تنہائی میں اپنی ملاقات عطا کر دے؟ کمال ہے. مگر میں صفیہ کا ایک قول کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کسی فقیر سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ حضور، میں رات کو اٹھنا چاہتا ہوں، تہجد کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں مگر اٹھ نہیں سکتا، سستی آڑے آتی ہے، نفس رکاوٹ کرتا ہے، بغیر اٹھ. رات کو اٹھنا چاہتا ہوں رب کی ملاقات کے لیے مگر اٹھ نہیں سکتا. ان کا جواب سنیے، کمال کا جواب تھا. آپ نے فرمایا اگر تو رب کی ملاقات کے لیے تہجد کی صورت میں رات کو اٹھنا چاہتا ہے تو پہلے دن کو اپنے کو اچھا کر، مخلوق کے لیے اچھا ہو جا. رب ذوالجلال تمہیں رات کو اپنی ملاقات کے لیے اٹھنا نصیب کر دے. دو جملے بولے، قابلیت اور صالحیت. آؤ میرے قائد کو ذرا ان کے دنوں کو پڑھے، راتوں کو پڑھے، صبح کو پڑھے، شام کو پڑھے، خلوت پڑھے، جلوت پڑھے. عاشق ہے مصطفیٰ طاہر القادری، تمی ہے فاطمہ دا طاہر القادری. اور قاری مفسرہ
बुलंद करें कि है सफीर औलियादा ताहिरुल कादरी नौकर है मुर्तज़ा ताहिरुल कादरी तम्मी शफ़क़त फरमाई, आप तशरीफ़ लाए। आपको मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से, पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से सफ़ीर अमन सेमिनार से मुखातिब हूँ। मोहतरम पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी मद्दज़िल्लुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफिरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इज़्ज़तमाब मेहमानान ज़ी कद्र, इस्लाम अब्दी दीन है। अल्लाह ने इसे कायनात में क़यामत तक बाकी रखने के लिए भेजा है। मुहक़्क़ीन ने फरमाया इस्लाम क़यामत तक बाकी कैसे रहेगा, इसकी मेन दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह, ख़ुद इस्लाम की तालीमात के अंदर इतनी अब्दियत, इतनी वसअत और इतनी आलमगीरियत है कि ज़माना हज़ार करवटें बदले, हर ज़माने की नई करवट पर नए वक़्त के तकाज़ों का इस्लाम शाफ़ी व काफ़ी जवाब रखता है। और ज़िंदगी के हर मोड़ पर, इनफरादी ज़िंदगी से इज्तिमाई ज़िंदगी तक, एक फ़र्द की ज़िंदगी से लेकर सदर की ज़िंदगी तक, और एक छोटी सी पड़ोसी की इकाई से लेकर पूरी दुनिया और कायनात तक इस्लाम हर सतह पर ऐसी तालीमात रखता है कि इस्लाम अपनी इन अबदी सदाकतों और तालीमात की वजह से ज़िंदा रहेगा। इस्लाम हालात के सामने कभी मादरत ख़ाहाना रवैया इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि जब भी कोई ज़माना नया तकाज़ा पूरा करेगा उसका हल ऑलरेडी इस्लाम में मौजूद होगा। एक वजह इस्लाम की तालीमात की हमागिरियत, अब्दियत है, और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह इसे जिद्दत बख्शने के लिए, अल्लाह इसे नई ताज़गी बख्शने के लिए हर दौर में ऐसे अपने बंदे पैदा करेगा जो असर नौ इस्लाम में एक नई रूह डाल देंगे, एक नई ताज़गी डाल देंगे, जिन्हें हम मुजद्दिद का नाम देते हैं, या जिन्हें हम उन इस्लामी मुफक्किरीन का नाम देते हैं जिन्होंने हर दौर के तकाज़े के मुताबिक इस्लाम को एक नई ताज़गी बख्शी। इस सिलसिला में हमारे जो नाम हैं वो बहुत तवील हैं। इस तनाजुर में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब आपकी शख्सियत इल्मी हवाले से और सिकाहत इल्मी के हवाले से और दीन में वुसअत मुतालिया के हवाले से बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है। उनकी इल्मियत, उनकी इस सिलसिला में मालूमात वो काबिल सदाइश है। मुझे आज के प्रोग्राम का इल्म नहीं था, चौधरी अब्दुल गफूर साहब ने बाद में दावत दी। कल मैं एक मसला की तलाश में आपकी दो किताबें पढ़ रहा था, हिदायतुल उम्मा और अल मिनहाजुस सबी। ये उलमा के पढ़ने की किताबें हैं। डॉक्टर साहब क़िबला ने न सिर्फ अवाम की रहनुमाई के लिए बल्कि उलमा की रहनुमाई के लिए बहुत बड़ा इल्मी मवाद मुहैया किया है। और ये बात मेरा अल्लाह जानता है कि जब मैंने उन दो किताबों को देखा तो बेसाख्ता दिल से देखें, किसी आदमी के एहसान का शुक्र अदा करना ये अजमत है।
فوراً میرے دل سے حکم اٹھی یا اللہ قادری صاحب کو اس اجر عظیم عطا فرما۔ میں نہیں ہزاروں ایسے صاحب علم ان کے اس لحاظ سے ممنون ہیں، ان کے شکر گزار ہیں، ان کا کام یقیناً آج آفاق میں پھیلا ہے۔ کیوں نہیں پھیلے گا؟ رب کائنات آفاق کا مالک ہے، اور آفاق میں مخلوق میں دائمی مقبولیت اللہ نے اپنے حبیب مکرم کو عطا فرمائی ہے۔ نام محمد اس کائنات کا جھومر ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جس نے بھی نام محمد کی صدا لگائی اللہ نے اسے بھی دوام عطا فرما دی، اللہ نے اسے بھی عروج عطا کر دیا۔ وہ مولانا روم ہوں، وہ علامہ اقبال ہوں، وہ شیخ سعدی ہوں، وہ کوئی کسی بھی انداز کا انسان ہو، جو اللہ کے نبی کی بات کرے گا یقیناً اس کا نام کائنات میں جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در دست دامان اوست۔ جو آدمی رسول اللہ کے عشق کی بات کرتا ہے اصل میں حضور کے عشق کی بات اللہ کے عشق کی بات ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے، لیکن جو بھی رسول اللہ کی بات کرے گا اللہ اسے یہی عروج، یہی مقبولیت اور دوام بخشے گا۔ بہت سے لوگ مختلف اینگلز زاویوں سے کام کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، میرے ساتھ اور علماء کر رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ میرے ساتھ اختلاف کریں جس بات سے آپ کرنا چاہیں۔ اسی طرح کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے کسی جہت سے اختلاف نہ ہو سکے۔ یہ ذات صرف نبی کی ذات ہوتی ہے، جس سے کسی زاویہ سے کوئی اختلاف جو کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن میں کروں گا کہ ہمارے آج معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم فتویٰ بازی اور جلد بازی پر اتر کر بہت بڑے بڑے لوگوں پر داغ لگا دیتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ میرے سیدی الکریم جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری سے لے کر حضرت سیدنا علی تک ہمیں یہی سبق سلسلہ چشتیہ میں ملا۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر تو کوئی ایسا دوست دنیا میں دیکھنا چاہے گا جس میں کوئی کمزوری نہ ہو تو پھر بے دوست رہے گا، پھر تمہیں دوست کوئی نہیں ملے گا۔ لہذا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جتنے طبقہ اسلام، ملک، قوم اور ملت کی بہتری کے لیے کسی بھی سطح پر کام کر رہے ہیں انہیں تنقیدات سے بالا ہو کر جن لوگوں میں جو اچھائیاں ہیں انہیں سامنے رکھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر ہم اچھائیاں دیکھنے والے، سننے والے اور سنانے والے بنیں گے یقین جانیے یہی اولیاء اللہ کا وطیرہ ہے۔ حضرت سری سکتی گزرے گلی سے ایک آدمی کے منہ سے جھاگ بہ رہی تھی، ہر کوئی نفرت کی نگاہ ڈال رہا تھا۔ سری سکتی بیٹھ گیا، اپنی چادر سے اس کا منہ صاف کیا۔ سری سکتی کا نام تصوف اہل اللہ کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ اس شرابی کے منہ کو صاف کیا، مخالفین کو موقع مل گیا، شرابیوں کے منہ سری سکتی صاف کرتا ہے۔ تانے بھی دیے گئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس کا منہ، میں نہیں جانتا تھا یہ شرابی ہے۔ اس کا منہ صاف کرنے کے بعد لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں آئیں کہ یہ شرابی تھا، لیکن مالک تیری عزت کی قسم میں نے تو اس کا منہ اس لیے صاف کیا کہ تیرا ایک بندہ ذلیل ہو رہا ہے، تیرا ایک بندہ بے یار و مددگار پڑا ہے، بے عزت اور بے توقیر پڑا ہے۔ مالک میں نے تیرے بندے کی توقیر کی ہے، اگر میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تو اسے بدل دے، یہ شرابی نہ رہے، اچھا بن جائے۔ حضرت سری سکتی جب تہجد کے لیے گئے، مسجد میں ایک انسان اس طرف سے رو رہا تھا کہ حضرت سری سکتی اپنے وظائف بھول گئے۔ اس بندے کی عاجزی اور اس بندے کے رونے کی رو میں ایسے بہے کہ آنکھوں سے گرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ اس بندے کی زاری اور توبہ کا صدقہ مجھے بخش دے۔ تو جواب ملا سری یہی تو شرابی ہے جو کل شرابی تھا، تیرے پیار بھرے انداز نے اسے ایسا بنا دیا ہے کہ اس کی آہو بکا نے تیرے دل میں گریہ تاری کر دیا۔
یہ ہے بزرگوں کی تعلیمات. جرم کو برا جانو، مجرم کو برا نہ جانو. آئیے طاہر القادری صاحب تو بعض حوالوں سے امت کے محسن ہیں، علمی حوالوں سے ایک نئی تحریک خدمت اسلام پیدا کرنے کے حوالے سے میں کروں گا. ہر سطح پر ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے لانے کی بجائے ان لوگوں کی خوبیوں کو دیکھیں اور انہیں بیان کریں. یقیناً یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. میری دعا ہے اللہ کریم حضرت شیخ الاسلام کا علمی، دینی، روحانی سایہ تادیر امت مسلمہ کے سر پر ایک فیض رساں اور فیض بخش سایہ بنا کر سلامت رکھے. وما علیہ مصطفیٰ کی ہے کلی. یہ تھے حضرت علامہ محمد انور قریشی صاحب. انسانیت کی خدمت کے لیے وقف ہے. میری مراد الحاج عبد الغفور چودھری، صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع جیلن، آپ کی بھرپور کلیپنگ میں مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سب کے میزبان بھی یہی ہیں اور آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم قضا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام، لائق ساتھ احترام عظیم شخصیات، حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں. آپ نے اپنے قیمتی لمحات نکالے اور ہماری منہج القرآن والوں کی، پاکستان عوامی تحریک والوں کی آج حوصلہ افزائی کی. ان میں خصوصاً میں اپنے میڈیا والے صحافی بھائی، ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ عظیم گفتگو جو علامہ محمد انور قریشی صاحب نے کی، ان کے حوالے سے ہماری قوم کو بتائیں، ہماری نسل کو بتائیں، ہمارے علاقے کو بتائیں. اور ادھر جناب صاحبزادہ صاحب لیلہ شریف سے چودھری نظر حسین گوندل صاحب، راجہ افتخار احمد شہزاد صاحب اور عابد صاحب کی جگہ چودھری اسماعیل صاحب آئے ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں. حاضرین و سامعین، تحریک و منہج القرآن اور اس کے جملہ فورم کیا چاہتے ہیں، مقصد اور مدعا کیا ہے؟ وہ اپنے اس قائد کی سرپرستی میں، جو صرف منہج القرآن کے قائد نہیں، پوری امت مسلمہ کے قائد ہیں. پاکستان کو چھوڑے پوری دنیا میں شرق سے غرب تک آپ سارے لوگ آج آگاہ ہیں، سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، کہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں پر منہج القرآن خدمت انسانیت نہیں کر رہا، خدمت امت رسول نہیں کر رہا. اور اس مرد مجاہد نے ایسی فکر دی ہے. ابھی آپ نے قریشی صاحب سے سنا کہ جس مسئلے میں بھی کوئی مشکل درپیش ہو، انہوں نے وہ کچھ دے دیا کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے ایک تاریخ اور درخشندہ باب رہے گا. اور قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پیغام شب و روز آپ سنتے رہتے ہیں. مستفید کلام کی منزل کو پانے کے لیے وہ آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس قافلے کے مسافر بن جاؤ. اور کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو پودا انگریز سامراج ہماری اس ملک کو جمہوریت کے نام پر بدنما ایک داغ اور بدبودار نظام دے چکا ہے، جو 70 سال ہوئے پاکستان بنے، وہ اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر چکا ہے. آج ہم امید کرتے ہیں کہ اس بدبودار نظام کے اس تناور درخت پر کوئی نئے پھل لگیں گے. ناممکن بات ہے. جب بھی خزاں کے بعد بہار آتی ہے، نئے پتے آتے ہیں، نئے پھول آتے ہیں، نئے پھل لگتے ہیں، لیکن ذائقہ وہی ہوتا ہے. آپ اگر امید کریں کہ ایک دفعہ سارے پتے گر گئے، نئی کونپلیں آئیں، پہلے والی کاٹ دی گئی، کوئی نیا پھل ہوگا، نیا ذائقہ ہوگا، تو ناممکن ہے، خام خیالی ہے. اے میری قوم کے نونہالوں، بزرگوں، سیاستدان، علماء، میڈیا والے، سارے لوگ سن لو. میرے قائد نے اس آج کے وزیر اعظم کو بہت پہلے کہا تھا کہ جو تم تبدیلی کے خواب دیکھ رہے ہو، اس بدبودار نظام کے ہوتے ہوئے 1000 الیکشن کرا لو، تبدیلی نہیں آئے گی. آج وہ مایوس ہو کر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا. ہاں، جب تک اس
بدبودار نظام کو ختم نہ کیا جائے تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ امیر تر کرنے والا نظام ہے اور غریب تر کرنے والا نظام ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ عدالتوں سے انصاف غریب کو نہیں ملتا۔ امیر کا بیٹا اگر 4 قتل کر دیتا ہے اسلام آباد کی شاہراہ پر تو اس کو بغیر گرفتاری دیے ضمانت دے دی جاتی ہے، اور میڈیا کہتا ہے کہ 12,500 روپے فی بندہ مارنے پر اس کو جرمانہ ہوا ہے، جو مچلکا دیا ہے 50,000 کا ہے۔ یہ کروڑوں اور اربوں ملک کے لوٹنے والے، ان کو یہ عدالتیں انصاف مہیا نہیں کر رہی، اور جو بکری چور ہے، گدی چور ہے، اس کی ضمانت کوئی جج نہیں لیتا، اس کو یہ نظام ضمانت پہ رہائی نہیں دیتا۔ آؤ میرے دوستو، آج میرے قائد کے اس برتھ ڈے پر ہم یہ عہد کریں، یہ اعادہ کریں کہ ہمارے بزرگوں نے ایک نعرہ لگایا تھا۔ کیا نعرہ تھا؟ اللہ سے مانگا تھا قائد اعظم کی قیادت میں کہ مولا ایسا ملک دے جس ملک میں تیرے قرآن کے مطابق، تیرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ سب کا ایک ہی نعرہ تھا، وہ عالم تھا، صحافی تھا، وکیل تھا، غریب کسان تھا، مزدور تھا، قائد اعظم کی قیادت تھی، سارے لوگ ہم سفر اور ہم نوا تھے۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ سارے لوگ اپنے گریبان میں منہ جھانک کر جھانکیں اور دیکھیں کیا کسی جماعت نے، کسی فرد نے، کسی قائد نے اس وعدے کے ساتھ اپنا ساتھ نبھایا ہے، اس وعدے پر عمل کیا ہے؟ تو جواب نو ملے گا۔ ہر کسی نے یہ ایک نیا نعرہ دے کر ہمیں اپنے ساتھ تو ملایا، وقتی ضرورت کو پورا کیا، ووٹ لیا، جب اس کو اقتدار کی کرسی ملی یہ نعرہ بھول گئے۔ ہر کوئی یہ تک کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر مدینہ تو رسول کے بعد کوئی اسلام کے نام پر ریاست قائم ہوئی تھی تو وہ پاکستان تھا۔ ایک ہی نعرہ تھا۔ ہمارے وہ بزرگ جو انڈیا سے ہجرت کر کے ادھر آئے، انہوں نے یہ نعرہ مستانہ سنا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایسا ملک بن رہا ہے جس میں خدا اور اس کے رسول کا قانون ہوگا۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنی عزتیں لٹائیں اور سب کچھ قربان کر کے اس نعرہ مستانہ پر اس حد کو عبور کیا، اور پاکستان میں وہ صعوبتیں برداشت کی۔ کئی سال تک ان کو چھت میسر نہ ہوئی، اور ایک نعرہ سن کر وہ ادھر آ گئے، لیکن آج وہ مایوس ہیں۔ میرے دوستو، خدا سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نہیں نبھایا، جس وجہ سے ہم ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ اس الیکشن سے پہلے میرے قائد نے کہا تھا جاؤ موٹے مارکر سے میرے دستخط کر کے دے آؤ کہ عمران خان 1000 دفعہ الیکشن لڑ لے، اس نظام کے ہوتے ہوئے تبدیلی نہیں آئے گی، اور آج تبدیلی نہیں آ رہی۔ آج ادھر سے ہم اپنا رخ بدل کر کسی اور طرف جائیں گے، لیکن دوستو جب تک نظام چینج نہیں ہوگا تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں اس مرد کلندر کو یہ سلام پیش کرتا ہوں، اور کسی نے کیا خوب کہا، آخری یہ شعر بول کے اجازت چاہتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، 2-4 مقرر ہیں، انہوں نے بھی یہ حاضری لگوانی ہے کہ اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہمیں، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہمیں، اے کوئی ایسی قیادت تو لا کے دکھاؤ ہمیں۔ عزیز و سامعین، اللہ کے حضور سر کو سجود ہو کر التجا کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال، تو نے اس مرد کلندر کی شکل میں جو امت رسول کو اور انسانیت کو ایک نعمت عظمیٰ 19 فروری 1951 کو دی تھی، آج 70 سال ہو گئے۔ وہ مرد مجاہد تیرے انسانیت کی بھلائی کے لیے، رسول اللہ کی امت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن رہا ہے وہ بند لبوں کی بھی گفتگو، سن رہا ہے وہ بند لبوں کی بھی گفتگو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ اثر ہو دعا کے بعد۔ ہیں لوگ جتنے بھی جہاں میں احترام کے قابل، ہیں لوگ جتنے بھی جہاں میں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سب سے پہلے پاکستان عوامی تحریک کے تمام ورکر، تمام عہدیداران، بالخصوص چشتی صاحب، عبدالغفور صاحب، ملک ظہیر صاحب، درجہ بدرجہ سب لوگوں کا بے حد مشکور ہوں، اور تمام اپنے دوستوں کی طرف سے
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنے قائد کی والہانہ محبت جو آج نظر آ رہی ہے، میں شاید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو اصل محبت اور عقیدت ہے وہ اسی کا نام ہے کہ ہر موقع پہ جس طرح شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی جو سکون یا جو چیزیں اس 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ملاقات میں علم میں آئی ہیں، پتہ چلی ہیں، وہ شاید دوبارہ ابھی تک مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ یہ خواہش ہے کہ ان سے دوبارہ ملاقات کی جائے۔ تو انہوں نے ایک اس وقت کسی سوال کے جواب میں قطعہ سنایا تھا جو ابھی تک مجھے یاد ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ میں اس موقع پہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے الفاظ ہی دہرائے جائیں۔ آپ نے فرمایا منصور کے مرید ہیں، سرمد کے یار ہیں، منصور کے مرید ہیں، سرمد کے یار ہیں، ہم حسن قتل کا ہیں، قزین دار ہیں، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کی سیرت نگار ہیں۔ عمر قریشی صاحب اور جناب الحاج چودھری عبدالغفور صاحب کے خطاب کے بعد کوئی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ محترم جناب راجہ افتخار احمد شہزاد صاحب انتہائی تفصیل کے ساتھ جناب پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب کی خدمات کا ذکر کر چکے ہیں۔ میں تحصیل پریس کلب پنڈا خان کے تمام صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے تمام کارکنوں کو علامہ صاحب کی 70ویں سالگرہ پر دل کے تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ نہ صرف تحریک کے ساتھی بلکہ عام عوام بھی علامہ طاہر القادری کے جو فرمانات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے متحد ہو جائیں، اور جب تک فرقہ برادریت ملک سے ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ملک میں امن نہیں آئے گا۔ علامہ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک فخر کا باعث ہے، جس پر ہم تحریک کے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ علامہ صاحب کے جو خطابات ہیں ان میں جو امت مسلمہ کو اطاعت کی دعوت دی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ قبلہ پیر صاحب، قابل احترام مہمانان گرامی، عوامی تحریک کے کارکنان، عہدیداران، تقریب احاطہ کے انتظامیہ، میں آپ تمام کی موجودگی میں جناب علامہ طاہر القادری صاحب کو، ان کے رفقائے کار کو، ان سے چلنے والے ہر ایک متفق کو، ان کی رہنمائی حاصل کرنے والے کو آپ کی 70ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ پاکستان ہو یا عالم اسلام ہو، ہمیں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ تمام تر اسلامی رہنمائیوں کے ساتھ، تمام تر اسلامی اقدامات اقدار کے ساتھ ہمیں اسلامی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور رہنمائی کرنے والوں میں علامہ صاحب کا جو مقام ہے وہ نہ بھولنے والا ہے، ہر ایک شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہر ایک لحاظ سے ہر ایک چیز کی تشریح کرنے والے ہوں، وہ ہماری قوم کو مبارک ہو، ہماری اصلاح ہو سکے، ہم آگے چل سکیں۔ نماز کا ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ رہا ہے، نماز ہیں اس میں، عبادات میں نماز عام ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ تقریب مختصر کر دیں، مختصر عرض کروں گا کہ علامہ بشیر طاہر صاحب نے اسلام کے ایک فلسفہ حیات کو
इस तौर पर छेड़ा है और उस फलसफे का दरवाज़ा खोला है और उसी पे रोशनी हल्की सी जनाब पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब ने भी डाली है। हकीकत में वही तालीम अल्लामा ताहिर अल-कादरी साहब की भी है कि ये जो हमारी सबसे पहली चीज़ मुसलमान का एक अकीदा है कलमे के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि तौहीद और रसालत पर हमारा मुकम्मल ईमान हो। तौहीद पर ऐसा ईमान हो जैसा रसूल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, और रसालत पर हमारा ऐसा ईमान हो जैसा अल्लाह करीम हमसे चाहता है। इसके बाद हमारी इबादत हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ये हमारा और अल्लाह का मामला है। जब हम इनसे गुजरते हैं तो उसके बाद हमारे मामलात आते हैं जो ज़िंदगी में सबसे आम चीज़ है। हमें जो हिसाब यहाँ दुनिया पे और आखिरत में जाकर देना होगा वो इस पे सबसे सख्त जो चीज़ होगी वो मामलात पे होगा। हम मामलात में जब आगे चलेंगे उसमें पीछे हमारी तालीम इन जैसे लोगों की होगी, हमारी कुरान हदीस और इन लोगों की तशरीहात हमारे सामने होंगी, उसके मुताबिक हमारे मामलात बनेंगे तो फिर हमारी दुनिया और आखिरत में फलाह होगी। हम अलामा को इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने आप इस्लाह करने के लिए, अपनी इबादत का तरीका सीखते हुए, अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए, इस दुनिया और आखिरत में फलाह पाने के लिए वो जरिया भी इनसे लेते हैं, वो तरीका भी इनसे लेते हैं, वो हदीस भी इनसे समझते हैं, कुरान भी ध्यान से बचे। जो शख्स किसी मोहतरम, आज हम हजूर शेखुल इस्लाम हजरत डॉक्टर ताहिर अल-कादरी साहब की 70वीं सालगिरह मैं और आप मना रहे हैं। आज वो अजीम शख्सियत जो 70 साल के हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्फ कर दिया है, और अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है, बेपनाह उसकी अनायत है कि किबला डॉक्टर साहब की सूरत में हमें अल्लाह ताला ने वो नेमत अता की जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। आप पुरानी इंसाइक्लोपीडिया की तस्नीफ की सूरत में देख लें, हजार कुतुब अभी तक डॉक्टर साहब की शाया हो चुकी है जो उम्मत मुस्लिमा के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, पूरे आलम इस्लाम की रहनुमाई के लिए, पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए वो पेश कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनका साया ता देर हमारे सरों पर कायम फरमाए। मैं आस्ताना अलिया बिल्ला शरीफ की तरफ से और आस्ताना अलिया बिल्ला शरीफ के तमाम अहबाब, तमाम तल्लक रखने वालों की तरफ से डॉक्टर साहब को दिल की अथाह गहराइयों से 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें आज मौका दिया। उनकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़री अता फरमाए। व खड़े होकर कह दिया था इंडिया बारकस में जो कोई देखना चाहता है मैं दिखा देता हूं। दुआ करें अल्लाह वल मुरसलीन रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना सारे तेरी नेमत का शुक्र अदा करने तेरी बारगाह में शुक्राने के लिए हाजिर हैं कि तूने एक अजीम शख्सियत की सूरत में जो हमें नेमत अता की है, हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। इस शख्सियत का साया तादेर उम्मत मुस्लिमा पर कायम रख। हमें शब रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना दुआ हो रही है हजूर शेखुल इस्लाम की दराज़ी उम्र के लिए। इसके बाद तमाम अहबाब अपनी नशितों पर तशरीफ रखेंगे और रमज़ान साहब से गुजारिश है कि रिफ्रेशमेंट लगवा दें। अख्तर साहब अगर छुरी नपनी है तो सीधी एक फोटो बनाना। उलमा